العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس باب الاعتصام بالکتاب والسنہ الفصل الاول۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ رواہ مسلم، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ دجال، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ آخری زمانہ میں دجالون کذابون، کچھ جھوٹے دجال آئیں گے۔ ایک تو وہ جو بڑا دجال ہے وہ قرب قیامت آئے گا، اس سے پہلے دجال آئیں گے۔ اور دجال کس کو کہا سرکار نے وہ آگے بتایا۔ وہ جو جھوٹے دجال ہوں گے، ایک تو جو نبوت کا اعلان کرنے والے، جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے، ان کو بھی سرکار نے دجال فرمایا حدیث پاک میں، جو چونکہ حضور کی بات نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، ایسے ہی محال ہے جس طریقے سے دوسرا خدا ہونا محال ہے۔ حضور کی بات نبی کا آنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے سرکار کے مبارک دور ہی میں مسیلمہ کذاب نے، اسبد عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد سے لے کر کے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، ان کو حدیث پاک میں دجال فرما گیا ہے، دجال کذاب، ایک تو وہ ہیں۔ دوسرے جو اس حدیث پاک فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں آخر زمانے میں جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، وہ کس طرح؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے کہ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ یعنی ایسی جھوٹی من گھڑنت حدیثیں پیش کریں گے، باتیں پیش کریں گے جو دین کے خلاف ہوگی، نہ تم نے کبھی سنا ہوگا۔ چونکہ اگر دین سے ہوتا، ہمارے حضور کے حدیثوں سے ہوتا تو ہم نے تو سنا ہوتا، اگر ہم نے نہیں سنا ہوتا ہمارے باپ دادا نے تو ضرور سنا ہوتا حضور کی حدیثیں، ہمیشہ حضور کی حدیثوں کا درس ہوتا رہا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں ایسی حدیثیں من گھڑنت پیش کرے گے، نہ تمہیں سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ یہ سرکار نے فرمایا، یعنی ان سے بچتے رہو، اپنے آپ کو ان سے دور کر لو اور انہیں اپنے آپ سے دور کر دو۔ لا یضلونکم، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، گمراہ نہ کر دیں۔ ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جانتے ہو یہ حدیث پاک کس کے بارے میں ہے؟ رافضیوں نے حضرت مولا کائنات کی شان اقدس میں، فضیلت میں لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں۔ اور خارجی جو تھے، خارجی جو اہل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے اہل بیت کی مخالفت میں، انہوں نے جو ہے نا اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے انہوں نے بھی حدیثیں بے شمار گڑھی ہیں۔ اور یہ دور صحابہ سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا حدیثیں گڑھنے کا، یعنی جس کو نہ سرکار نے فرمایا ہے نہ خلفاء راشدین نے فرمایا، اس طریقے سے حدیثیں گڑھی ہیں۔ وہ حدیثیں جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو مطلب وہ گڑھ کر کے باتیں پیش کرتے ہیں جس کا دین سے، شریعت سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طریقے سے مطلب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ادھر حقیقت دجال ہیں، کذاب ہیں۔ یہ اشارہ ہے رافضیوں کی طرف اور خارجیوں کی طرف، اشارہ ہے رافضیوں کی طرف اور خارجیوں کی طرف کہ جو حضور نے فرمائے نہیں ہیں وہ سرکار کی طرف نسبت کر کے۔ اور آج سلسلہ یہ بھی جاری ہے، یاد رکھنا، آج بھی ایسے دجال ہیں جو جھوٹی حدیثیں
آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ بہت جلد وائرل ہو جاتا ہے، جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں میں شائع کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس یہ حدیث تو نہیں ہے، من گھڑن چیزیں ہیں، آپ کے پاس آئی ہوگی، مثال بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جیسے رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے نا، تو باقاعدہ ہم نے پڑھا ہے جو واٹسپ پر یا مطلب انٹرنیٹ پر آتا ہے، اور لوگ بعض اوقات مسئلہ پوچھتے ہیں اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت نماز پڑھے تو ساری عمر بھر کی قضا ادا ہو جائے گی اسی میں۔ ہاں، باقاعدہ حضور کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ عام ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے پاس بھی آیا ہوگا۔ اس سراسر جھوٹ ہے، اور آج بھی لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو بھیج رہے ہیں، اس کو شائع کر رہے ہیں۔ یہ موضوع اس کو موضوع کہتے ہیں، من گھڑنت ہے، یہ جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا حضور کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ جب ہمارے ملک کی آزادی کا دن آتا ہے 15 اگست یا 26 جنوری وغیرہ، تو ایک حدیث بعض علماء بھی جو نادان قسم کے ہیں نا، جن کو علم کم ہوتا ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت زیادہ بیان بھی کرتے ہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پر وائرل بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی من گھڑنت حدیث ہی نہیں ہے، علماء نے سختی کے ساتھ رد کیا ہوا، اور یہ بھی حدیث کے نام پر لوگ بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیث نہیں ہے، من گھڑنت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جن کا اسلام سے، دین سے، حضور کی حدیث سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، آج تک لوگ وہ بیان کرتے آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آقا نے فرمایا وہ دجال ہیں، کذاب ہیں۔ دجال کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مکار، مکر و فریب کرنے والا، اس کو دجال کہتے ہیں، جھوٹے دجال ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی حدیث، چونکہ زمانہ ایسا ہی ہے نا، ہم اس دور میں جی رہے ہیں نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یاد رکھنا۔ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث کے نام پر آئے تو، اور آپ کو معلوم نہ ہو یہ صحیح ہے نا، تو جب تک اس کو کسی مستند عالم سے چیک نہ کروا لے، آپ آگے شیئر نہ کریں، یاد رکھنا، نہ اس پر اعتماد کریں، ورنہ پھر اگر جھوٹی بات آپ نے لگ گئے اس کو سینڈ کرنے میں، پھیلانے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی دجالون کذابون میں شامل ہو جائے۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں، اور حضور کی حدیث سمجھ کر کے شیئر کریں گے، اور وہ حضور کی حدیث ہوگی نہیں، تو پھر آپ نے ایک غلط بات سرکار کی طرف منسوب کرنے میں ساتھ دیا نا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، یہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان احد الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ ویفسرونها بالعربیۃ لاہل الاسلام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہی یہود و نصارہ توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، یعنی خود توریت کی تلاوت زبان عبرانی میں کرتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کا ترجمہ بیان کرتے تھے۔ اب چونکہ مسلمان عبرانی زبان سمجھتے نہ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کتاب پڑھتے تھے تو عربی میں، جیسے ہم ہیں قرآن عظیم عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اردو میں بتاتے ہیں، آپ کی زبان میں بتاتے ہیں نا، تو اہل کتاب ہی کرتے تھے کہ عبرانی میں توریت کی تلاوت کرتے، ترجمہ اور تفسیر بتاتے تھے عربی زبان میں، تاکہ مسلمان ہماری کتاب کو سمجھے اور ہماری طرف مانوس ہوں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوا احد الکتاب ولا تکذبوهم، حضور نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرنا، نہ ان کی تکذیب کرنا، یعنی مکمل طور سے نہ ان کی باتوں کو سچ سمجھنا، نہ جھوٹ سمجھنا، کیونکہ اہل کتاب جو ہے نا یہ شرارت تو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ان کی کتاب توریت میں ہے عربی عبارت، وہ جو تمہیں بتائیں، توریت کی جو آیتوں میں لکھا ہے وہ تمہیں ترجمہ کر کے عربی میں بتائیں، تو ہو سکتا ہے یہ خیانت کریں، لکھا کچھ ہو کچھ اور بتائیں، اور تم سمجھو گے اس کو تصدیق کر لو گے، حالانکہ تم سمجھو گے کہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اپنے طرف سے بتا رہے ہوں گے، تو جو اللہ کا کلام نہ ہوگا اس کو تم اللہ کا کلام سمجھ بیٹھو گے، ہے نا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی تصدیق نہ کرنا، ان کی تصدیق نہ کرنا، کہ ان کا بھروسہ نہیں ہے اہل کتاب کا کہ یہ کچھ بھی خیانت کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی تکذیب کرنا، مکمل طور سے جھٹانا بھی نہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اللہ کا کلام ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو توریت میں ہیں عبرانی زبان میں وہی چیز
ٹرانسلیشن کر کے عربی زبان میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی دونوں احتمال ہیں کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, سچ بھی بول سکتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ نہ ان کی بات کو سچ کہنا نہ ان کی بات کو جھٹلانا. عین ممکن ہے کوئی جھوٹ بول رہے ہوں, تفسیر غلط کر رہے ہوں, اور عین ممکن ہے کہ صحیح کر رہے ہوں تفسیر. تو اب اگر تفسیر وہ صحیح کر رہے ہوں گے توریت کی, اور تم نے جھٹلا دیا, تو اللہ کے کلام کو جھٹلانا لازم آئے گا. اور تفسیر غلط کر رہے ہیں توریت کی اور تم نے صحیح مان لیا, تصدیق کر دی, تو پھر تم نے جو ہے نا من گھڑت باتوں کی تصدیق کر دی, یہ بھی گناہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ نہ تکذیب کرنا ہے نہ تصدیق کرنا ہے, بلکہ کیا کہنا ہے, وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا, یعنی جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے. تم جو بات کہتے ہو اے اہل کتاب, اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو ہم ایمان لائے, اور اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے, تمہاری عقل کی پیداوار ہے, تو ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. بس دو جملے میں بات ختم کر دینا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اور آج بھی اب تو خیر توریت و انجیل اصلی چیز تو باقی نہیں رہی, لیکن کچھ آیتیں ہو سکتا ہے کہ اس میں بیان ہی اللہ کا کلام ہو, تو ہم مکمل طور سے توریت اور انجیل کو جھٹلائیں گے تو نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ آیتیں جو اللہ نے نازل کیا تھا بیان ہی باقی ہو. بس ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ توریت و انجیل میں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے رواہ البخاری, حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ایک حدیث مختصر ہے, یہ بھی پڑھ لیں, آپ سن لیتے ہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, رواہ مسلم. یہ بھی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. بس جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا نا, ہمارے پاس جو کچھ آیا بس آنکھ بند کر کے شیئر کرنے میں لگے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے. بس وہ آدمی جھوٹا ہے, چونکہ جو بات سنے گا, جیسے جو ہم تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں, پوسٹ بھی کئی طرح سے آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, اور ہر ایک کو ہم شیئر کر دیں, ہر ایک کو ہم جو ہے نا اس کو عام کرتے رہیں, شائع کرتے رہیں, سینڈ کرتے رہیں, تو کیا ہوگا, کچھ باتیں غلط ہوں گی, کچھ صحیح ہوں گی, غلط ہوگی. تو اگر وہ باتیں جھوٹی ہیں, غلط ہیں, باطل, اور ہم کو شیئر کرتے جا رہے ہیں, تو گویا کہ ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں نا, تو ہم جو ہے نا جھوٹا کہلائیں گے. تو سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے آدمی کہ ہر سنی سنائے بات جہاں صحیح ہو یا غلط ہو اس کی مطلب اس کو بیان کر دے. تو یاد رکھنا میرے عزیزوں, جو بات آپ سنیں, جو بات آپ کے پاس آئے, جب تک کہ مکمل اس کی تصدیق نہ کر لیں کہ ہاں یہ 100% صحیح ہے, تب تک آگے اس کو بیان نہ کریں. اور شیئر کرنا واٹس ایپ وغیرہ فیس بک کے ذریعے سے بیان ہی تو کرنا ہے, چاہے آپ زبان سے بیان کر رہے ہیں یا اپنے عمل و کردار سے بیان کریں. تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں, فتنوں کا دور ہے, طرح طرح سے گمراہیت کی ہیں, تو ہر ویڈیو, ہر پوسٹ, ہر میسیج آگے فارورڈ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر کنفرم معلوم ہے کہ یقیناً یہ ہمارے دین میں ہے, ہمارے سنت میں ہے, شریعت میں ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے. تب تک آپ آگے جو ہے نا اس کو بھیجنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. ورنہ اگر آپ نے غلط چیزیں بیان کر دی, بتا دی, لوگوں کے درمیان شائع کر دی, اور کوئی اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو آپ کے لیے پھر گناہ جاریہ ہو جائے گا. یاد رکھنا, آپ مر جائیں گے. وہ عمل کرتا رہا, اس نے کسی اور کو بھیج دیا, تو کیا ہوگا. ایک مثال یہ بتا رہا ہوں, جو بھی میں نے بتایا نا کہ رمضان کے آخر جمعہ کو 4 رکعت پڑھ لے نفل, تو قضائے بری ادا ہو جائے گی. اب آپ نے مثال کے طور پر آپ نے اس کو کسی کے بھیج دیا. اب کسی نے کیا کیا, بس 4 رکعت پڑھ کر کے سمجھ گیا کہ ہم نے تمہاری قضا ادا ہو گئی. اب وہ قضا ادا ہی نہیں کر رہا, حالانکہ ہوتی نہیں, جھوٹی بات ہے. اب وہ ادا نہیں کر رہا ہے, تو اب وہ جو قضا نماز ادا کرنا چھوڑ رہا ہے, قضا عمری ادا نہیں کر رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم نے بھیجا تھا, 4 رکعت پڑھوا دیا تھا, تو ہم کو گناہ تو ملے گا ہی. اسی طریقے سے جو بات بھی خلاف شریعت ہو, خلاف شرع ہو, بری ہو, اور جو حدیث نہ ہو, اس کو آگے ہرگز آپ
سینڈ نہ کرے، شیئر نہ کرے، نہ بتائیں، ورنہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں جو وعیدیں ہیں پھر آپ بھی اس وعید کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کچھ جھوٹ منسوب کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں ہمارے دین میں علم میں پختگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔